فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ایک بہت بڑی خوشخبری کے ساتھ ہم اس خاص طور پہ اس پلیٹ فارم جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کاشانۂ بصیرت کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر ہم ایک خاص طور پہ ایک خاص اور بہترین، اور اس کے لیے جتنے بھی میں الفاظ استعمال کروں وہ کم ہے، اس لیے میں آپ کے اور اس کتاب کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہوں گی، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گی کہ اس کتاب کے کل 10 اس کے والیومز ہیں۔ اب تک 8 والیومز پرنٹنگ جن کی ہو چکی ہے، اور 2 والیومز ابھی تک ہم نے سنا ہے کہ وہ نہیں آئے ہیں۔ کتاب کا نام میں بتاؤں گی، تھوڑا سا اور جستجو بڑھا دوں آپ کی، تو یہ 8 فی الحال والیومز ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، اور ان 8 والیومز کو ہماری خواہش تھی کہ ہم کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم سے مستند کتابوں کو جہاں پر پڑھتے ہیں، ہم اس کتاب کو کیوں نہ آپ تک پہنچائیں۔ اس لیے ہم نے اس کو پڑھنے کا آغاز کیا، اور ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اگر ایک ایک کر کے کوئی ایک ہی ریڈر پڑھے گا تو یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا، سال لگ جائے گا آپ تک اس کتاب کو پہنچنے میں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے ماشاءاللہ ریڈرز، ہمارے بہت بہت زیادہ جوش اور جذبے سے اور محنت کے ساتھ خوشنودی امام زمانہ حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے ریڈرز پڑھتے ہیں، ان میں سے ہم نے سب سے پوچھا کس کے پاس ٹائم ہے کہ جو اس کو ٹائم دے سکے اور ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک بندہ 8 مہینے تک پڑھتا، ہم نے سوچا کیوں نہ ہم 8 بندے مل کے اس کو 2 مہینے میں مکمل کر لیں۔ 2 مہینے ہو سکتا ہے، 1 مہینہ ہو سکتا ہے، 1.5 مہینہ، ہمیں نہیں پتہ ہم کتنے دن میں اس کو مکمل کریں گے۔ کتاب کا نام ہے میزان الحکمت۔ واہ سبحان اللہ! تالیف آیت اللہ محمدی رے شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضل، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور۔ اس خوبصورت اور انتہائی مستند کتاب کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس میں تفصیل، یعنی اس کا میٹیریل اندر کیا ہے، یعنی ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، بس اتنا میں آپ کو آغاز میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہم حروف کے حوالے سے ائمہ علیہم السلام کی تمام تعلیمات کو پڑھیں گے اور قرآن کے ساتھ اس کا ملاپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تو مجھے ابھی زبانی پتہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کتاب میں اس سے بہتر اور تفصیل جو ہوگی وہ ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم کتاب پڑھتے نہیں ہیں اس وقت تک ہم اس کی تفصیلات جانتے نہیں ہیں۔ آئیے اب ہم اس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کریں۔ میرے حصے میں والیوم 1 آیا ہے، جبکہ ہر والیوم ہماری ایک بہت ہی کوئی نہ کوئی ایک ریڈر پڑھ رہی ہیں، جو آپ ایک کے بعد ایک جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولا نے کن کن ریڈرز کے ہاتھ تھامے ہیں اس کتاب کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور اب آئیے اب ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کو تو آغاز کر لیتے ہیں، لیکن میں اپنا نام تو بتا دوں، میں اپنا نام مولا کے دربار میں لکھوا دیتی ہوں۔ جو لوگ اس کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو میری آواز میں آپ تک پہنچی ہیں۔ جی بالکل، میرا نام سیمی زوار ہے۔ اور اب آئیے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پیشکش مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور، نام کتاب میزان الحکمت، جلد اول، مؤلف آیت اللہ محمدی رے شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضل، ناشر مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز، اور زیر اہتمام مصباح القرآن ٹرسٹ، اور طبع کیا ہوئی ہے یہ معراج دین پرنٹرز میں، اور کتابت ماسٹر خورشید عالم، تاریخ اشاعت شعبان المعظم 1417 ہجری، ایڈیشن دوم، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے ایڈیشن سوم ربیع الثانی 1421 ہجری،
ہدیہ کیا ہے یہ لکھا نہیں ہے۔ ملنے کا پتہ قرآن سینٹر 24 الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور۔ اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں عرض ناشر۔ تفصیلات کچھ اس کی یوں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین مقدس اسلام کی کتاب آئین قرآن کریم ہے جو ایک محفوظ اور مکمل دستور حیات ہے، مگر اس آئین و دستور کی صحیح و درست تعبیر کے بغیر اسے زندگی کے کسی بھی شعبے میں زیر عمل نہیں لایا جا سکتا۔ یہ اسلامی امہ کی انتہائی خوش بختی ہے کہ اس کے رہبر و رہنما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات و تعلیمات قرآن کی تشریح و تفسیر فرما کر اس امت کی بہت سی مشکلیں آسان کر دی ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ایجاز و اختصار کے حامل معجزانہ بیانات کی جو تفصیل و تعبیر فرمائی وہ حدیث کے نام سے معروف ہے۔ نیز قرآن و اسلام کی توضیح و توجیہ کے ضمن میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات بھی حدیث ہی میں شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث وہی ہے جو خلاف قرآن نہ ہو، وگرنہ اس کو بطور حدیث قبول نہیں کیا جا سکے گا۔ اب حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیث قرآن کی شارح، قرآنی تعلیمات کی مفسر، الہی احکام کی مظہر، قرآن فہمی کا ذریعہ، اسلام شناسی کا وسیلہ، سنت کا ماخذ اور اسلام کی چہارگانہ اصول فقہ میں اصل دوئم ہے۔ نیز یہ کہ حدیث دین اسلام کی ایک اہم اساس اور بیان احکام میں حجت ساتھ ہے۔ سین الف توئے عین۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دونوں مکاتب فکر، شیعہ و اہل سنت کے بزرگ علماء نے علم حدیث کی تحقیق و تدوین میں اپنی عمریں صرف کر دیں، اور پھر ان کی کاوشوں سے مکتب اہل سنت کی صحاح ستہ اور مکتب شیعہ کی کتب اربع منصہ شہود پر آئیں۔ اس سے بعد کے ادوار میں بھی جمع و تدوین حدیث کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر دو مکاتب فکر کے محترم علماء نے علم حدیث میں بہت سی کارآمد کتب اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ جمع حدیث کے اسی تسلسل میں ہمارے اس دور کے ایک بلند ہمت اور متبحر عالم دین علامہ محمدی رے شہری نے طرفین کی کتب حدیث کے 14 سالہ تحقیقی مطالعے کے نتیجے میں ہزاروں حدیثوں پر مشتمل علم حدیث کی ایک دقیق دال قاف یہ عین کہ دقیق کتاب میزان الحکمت 10 ضمیم جلدوں میں مرتب فرما کر کتب حدیث میں ایک عظیم القدر اضافہ کیا ہے۔ اس میں اسلام کے اعتقادی، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی موضوعات کے ذیل میں سینکڑوں عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ پھر ان عنوانات کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے کر ہر عنوان کے تحت اس سے متعلق احادیث درج کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوعات کی اہمیت، عنوانات کی ترتیب، مضامین کے تنوع اور سہل الاستفادہ ہونے کے اعتبار سے جدید دور کی ضرورتوں اور ذوق مطالعہ کے عین مطابق ہے۔ حدیث کے اس باعظمت مجموعے میزان الحکمت کی 10 ضمیم جلدوں کو عربی سے اردو میں منتقل کرنے کا صبر آزما کام مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور کے پرنسپل مولانا محمد علی فاضل کے خامہ گوہر ریز سے انجام پا رہا ہے۔ چنانچہ تاحال موصوف نے اس کی کئی جلدوں کا ترجمہ مکمل کر دیا ہے، جن کی مرحلہ وار طباعت و اشاعت شروع کر دی گئی ہے۔ اس وقت میزان الحکمت جلد اول کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کو قرآن و قرآنیات کے ممتاز ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ نے خدمت حدیث کے جذبے سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس میں ایثار، بہتان، تجارت، ثواب وغیرہ ہم کثیر عنوانات سے متعلق حدیثیں شامل ہیں۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ اس کتاب میں حدیثوں کا عربی متن بھی شامل ہے، اور عربی عبارات کے مقابل ان کا اردو ترجمہ تحریر کیا گیا ہے۔
اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ کتاب حدیث کے اردو ذخیرہ کتب میں ایک قابل فخر اضافہ ہے جو انفرادی و اجتماعی طور پر اسلام کے عملی نفاذ میں ممدوع و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو صوری و معنوی لحاظ سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، تاہم آپ کی قیمتی آراء اور مفید مشوروں کے طلبگار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ زیر نظر میزان الحکمت جلد اول ایسی بلند پایہ دینی و علمی کتاب کی توسیع اشاعت میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اپنا نام مبلغین حدیث کے زمرے میں درج کرائیں گے۔ اس طرح آپ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کریں گے، جبکہ ان ذوات مقدسہ کی خوشنودی دراصل خدا تعالیٰ ہی کی خوشنودی ہے۔ والسلام اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ۔ سامعین، یہ ہم نے یوں تفصیلات یہاں پر مکمل کر لی، یعنی عرض ناشر پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہاں پر کل یعنی صفحات تو میں آپ کو بتا ہی دوں گی، کیونکہ ہر کتاب میں یہاں اس کے جتنے بھی والیومز ہیں، کوئی 700 کوئی 800 اور کوئی 900 تقریباً اتنے صفحات پر مشتمل ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو فہرست آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو فہرست ہے اس میں حروف کے حوالے سے یعنی آغاز ہو رہا ہے۔ یعنی میرے پاس جو ہے پہلا یہ والیوم، اس میں حرف الف سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس والیوم میں یعنی کہ پہلی جلد میں کل 836 صفحات ہیں۔ آئیے ہم اس کی فہرست کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ فہرست بھی تقریباً کافی صفحات پر مشتمل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نشست میں ہم صرف فہرست ہی پڑھ پائیں، لیکن فہرست ضرور بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے جان لیں کہ آپ نے یعنی آپ کس ریڈنگ کے کس والیوم کس پارٹ پہ جا کے آپ کیا کچھ سن سکتے ہیں۔ فہرست میں سب سے پہلے لکھا ہے عرض ناشر صفحہ 3، مقدمہ صفحہ 23، وہ آباد میں آئے گا، ہم نے وہ پڑھ لیا ہے عرض ناشر، مقدمہ آگے آئے گا۔ پھر ہے رموز و اشارات صفحہ 29، شیعہ کتب کے رموز و اشارات کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے اسی صفحے پر۔ پھر اہل سنت کی کتب کے رموز و اشارات اور حرف الف۔ اچھا، اب یہاں پر میں یوں بتاؤں کہ اب حرف الف آ گیا۔ حرف الف میں کل 28 فصول ہیں، یعنی کہ الف کے حرف میں 28 فصول ہیں۔ اسی طرح ہر حرف کی مختلف فصول ہیں، وہ جیسے جیسے آتی جائیں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتاتی جاؤں گی۔ سامعین، اب یہاں پر جو پہلی فصل ہے وہ ہے ایثار، اس کا عنوان ہے جو ہم صفحہ 40 پہ پڑھیں گے، اور اس ایثار کے حوالے سے اس فصل میں جو باب ہیں وہ سب سے پہلا باب ہے اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، پیج 42۔ پھر ہے دوسرا باب ہے ایثار کے ذریعے ہی بزرگیوں کی تکمیل ہوتی ہے، پیج 44۔ تیسرا ہے اپنے نفسوں پر ایثار کرنے والے لوگ، پیج 45۔ چوتھا ہے خود پر دوسروں کو ترجیح دینے والے کو خدا بھی ترجیح دے گا، پیج 49۔ اب آ گئی فصل 2 جس کا عنوان ہے اجر، پیج 51 پر۔ اس میں باب ہے اگلا، یعنی کہ باب 5 ہے، یعنی یوں اس طرح چل رہا ہے، باب جو ہے وہ الف 1 2 3 4 باب ہم نے فصل الف میں پڑھے، یعنی ایثار میں۔ دوسرے باب میں 5 سے شروع ہو رہا ہے، باب 5 وہ ہے ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، پیج 51۔ باب 6 آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، پیج 52۔ باب 7 اجر عظیم، پیج 53۔ باب 8 بہت بڑا اجر، پیج 53۔ باب 9 اجر باشرف، پیج 54۔ باب 10 اجر بے پایاں، پیج 55۔ باب 11 جسے دگنا اجر ملے گا، پیج 56۔ اور اب ہم آ گئے ہیں یعنی کہ نمبر فصل 3 تیسری فصل پر، جس کا عنوان ہے اجارہ، یعنی اجارہ، تو اجارہ نہیں ہے اجارہ ہے، الف جیم الف رے ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے مزدوری۔ یہاں پر اس میں سے شروع ہو گیا ہے، یعنی یہ تیسری فصل ہے جس کا عنوان ہے مزدوری اجارہ، اور یہاں پر پچھلا ہم نے 11 باب پڑھ لیے تھے، 12واں باب ہے اجارہ مزدوری، پیج 57۔ باب 13 اپنے آپ کو اجرت پر دینا مکروہ ہے، پیج 59۔ باب 14 مزدوری میں دلال بننا، پیج 60۔ باب 15 مزدور پر ظلم کرنا، پیج 61۔ باب 16 اجرت معلوم ہونی چاہیے، پیج 64۔ باب 17 اجرت کی ادائیگی کا طریقہ کار،
یہ ہے پیج 65 پر. پھر ہے باب 18 کہ میں تم سے اجرت لینے والا ہوں، یہ ہے پیج 66 پر. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں فصل 4 کہ جس کا عنوان ہے اجل. یہ پیج 67 پہ ہم پڑھیں گے اور ہم آئے ہیں باب 19 پر. باب 19 عنوان ہے اجل وقت معین، پیج 67. باب 20 اجل ایک مضبوط قلعہ ہے، پیج 68. باب 21 ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے، پیج 71. باب 22 ہر گروہ کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، پیج 71. باب 23 حتمی اور غیر حتمی اجل، پیج 72. باب 24 کہ جو چیز غیر حتمی اجل کو ٹال سکتی ہے، یہ ہم پڑھیں گے پیج 73 پر. اور اب ہم آ گئے فصل نمبر 5. فصل 5 کا عنوان ہے آخرت، یہ پیج 74 پر ہم پڑھیں گے. اور ہم پہنچے ہیں ساتھ ہی باب 25 پر کہ جس کا عنوان آخرت، پیج 74. باب 26 آخرت کے بارے میں شنیدن کے بود مانند دیدن. یہ فارسی کا لفظ ہے، مجھے فارسی نہیں آتی لیکن میں نے ہو سکتا ہے غلط پڑھا ہو. آپ میں سے جس کو فارسی آتی ہے وہ کامنٹس میں لکھ کر ہماری اصلاح کیجیے. اور یہ ہم پڑھیں گے پیج 77 پر. اس کے بعد باب ہم 27 پہ آ گئے، عنوان آخرت سکون و اطمینان کا گھر ہے، یہ 78 پیج پر. پھر باب 28 ہے آخرت زندہ رہنے کا گھر ہے، پیج 80. باب 29 آخرت بہتر ہے، پیج 81. باب 30 آخرت کی یاد، پیج 82. باب 31 آخرت کے لیے عمل کرو، پیج 83. باب 32 آخرت کا مطمع نظر ہو، پیج 85. پیج 85 کے بعد ہم آگئے باب 33 پر، عنوان آخرت ایسے لوگوں کے لیے ہے، پیج 86. اور اب ہم آ گئے ہیں فصل 6 پر اور اس کا عنوان ہے بھائی. اور یہ ہم پڑھیں گے پیج 89 پر. باب 34 مومن کا بھائی ہے، پیج 89. باب 35 سچے بھائی بناؤ، پیج 91. باب 36 بھائیوں کی محبت، پیج 93. باب 37 بقائے محبت کے اسباب، پیج 94. باب 38 راہ خدا میں اخوت، پیج 97. اب آگے ہے باب 39 دنیاوی اغراض کے لیے اخوت محرومیت کا سبب بن جاتی ہے، پیج 98. باب 40 دینی اخوتی محبت کے لیے بقا و دوام کا موجب ہوتی ہے، پیج 99. پھر باب 41 اخوت کو بگاڑنے والے عناصر، پیج 101. باب 42 کسی سے محبت کرے تو اسے بتا دے، پیج 101. باب 43 عنوان اخوت دو بھائیوں میں باہم محبت کی دلیل ہے، پیج 102. باب 44 میں بھائیوں سے قطع تعلق، پیج 104. باب 45 اپنے بھائی سے تعلق پیدا کرو خواہ وہ قطع تعلق کر لے، پیج 106. پھر اس کے بعد باب 46 ہے بھائیوں کی قسمیں، پیج 107. باب 47 قابل اعتماد بھائی بہت کم ہیں، پیج 109. پھر باب 48 ایسے لوگوں کو بھائی نہ بناؤ، پیج 110. باب 49 پرانے دوستوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو، پیج 112. باب 50 یہ تمہارے سچے بھائی ہیں، پیج 113. باب 51 بے عیب شخص کو دوست بنانے والا، پیج 114. باب 52 اپنے بھائی کی لغزش برداشت کرو، پیج 115. باب 53 بہترین بھائی، پیج 117. باب 54 برادر کامل کا تعارف، پیج 119. باب 55 بدترین بھائی، پیج 122. پھر ہے باب 56 بھائیوں کی آزمائش، پیج 122. باب 57 بھائیوں کی رہبری، پیج 124. باب 58 بھائیوں کی عزت و توقیر، پیج 125. باب 59 بھائی کی حاجت روائی، پیج 128. باب 60 اخوت کے آداب، پیج 129. تو یوں ہم نے یہ فصل 6 جس کا عنوان تھا بھائی، اس کے بارے میں تفصیلات جانی. اب آ گئی ہے فصل 7 اور اس کا عنوان ہے ادب. یہ اس کا باب ہے 61 جو کہ ادب ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے پیج 131 پر. پھر ہے باب 62 ادب دو شرافتوں میں سے ایک ہے، پیج 132. باب 63 ادب ہمیشہ لباس جدید کا مالک ہوتا ہے، پیج 134. پھر ہے باب 64 بے ادبی، پیج 134. باب 65
ادب اور عقل، پیج 136۔ باب 66 خود کو مؤدب بناؤ، پیج 137۔ باب 67 ادب کیسے حاصل ہوتا ہے، پیج 138۔ باب 68 ادب کے معنی، پیج 141۔ باب 69 بہترین آداب، پیج 143۔ باب 70 اولاد کو مودت بنانا، اور یہ اس کے پارٹ 1 ہے پیج 144 پر، اور اس کا یعنی باب 71 میں اولاد کو مؤدب بنانے کا دوسرا پارٹ ہے جو کہ پیج 146 پر ہے۔ باب 72 ادب و تمیز سکھانے کے طریقے، پیج 148۔ اور اس کے بعد باب 73 عنوان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آداب تعلیم فرمائے، پیج 150 پر۔ باب 74 آداب الہی کو اپنایا جائے، پیج 151 پہ پڑھیں گے۔ باب 75 کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تادیب، پیج 153۔ اب آ گئے ہیں ہم فصل 8 کے اوپر، 8ویں فصل جس کا عنوان ہے اذان۔ باب 76 اذان، پیج 155۔ باب 77 مؤذن، پیج 155۔ باب 78 اذان کی تفسیر، پیج 157۔ باب 79 کان میں اذان دینا، پیج 158۔ پھر آ گئی ہے فصل 9 جس کا عنوان ہے ایذا رسانی۔ باب 80 ایذا رسانی، پیج 160۔ باب 81 مومن کو ایذا رسانی، پیج 160۔ باب 82 ایذا رسانی سے اجتناب، پیج 162۔ باب 83 راہ خدا میں اذیتیں برداشت کرنا، پیج 163۔ اب آئیے ہم پہنچ گئے فصل نمبر 10 پر جس کا عنوان ہے التاریخ، اور یہ باب آ گیا ہے 84 سن ہجری کی ابتدا، 165 پیج پر، اور یہاں پر صرف یہ ایک ہی باب ہے اس میں، باب 84 جو ہے۔ اب آ گئے ہم باب یعنی فصل 11 پر کہ جس کا عنوان ہے ارض، الف رے زواد یعنی کہ زمین۔ تو باب 85 زمینوں سے متعلق احکام، پیج 170 پہ ہم پڑھیں گے، اور باب 86 ہے آباد کار زمین کا مالک ہوتا ہے، پیج 171۔ باب 87 آباد کو برباد کرنا، پیج 172۔ اب ہم پہنچ گئے فصل 12 پر جس کا عنوان ہے اسیر یعنی قیدی۔ باب 88 خود بخود قیدی ہو جانا جائز نہیں، پیج 174۔ باب 89 اسیر کے ساتھ نیک سلوک کرو، پیج 175۔ آئیے فصل 13 میں ہم آ گئے جہاں پر عنوان ہے اسوہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے نمونہ اقتداء، پیج 177۔ باب 90 اسوہ نمونہ اقتداء یعنی پیج 177۔ بس یہی اس میں ایک ہی ہے، فصل 13 میں ایک ہی باب ہے۔ اور اس کے بعد فصل 14 میں ہم آ گئے جس کا عنوان ہے اصول، اور بریکٹ میں لکھا ہے اصول فقہ، جو کہ اس کے حوالے سے ہم چلیں گے تو یہاں پہ باب 91 پہ پہنچ گئے، ہر چیز صحیح ہے یہ اس کا عنوان ہے، پیج 179۔ پھر باب 92 ہر چیز پاک ہے، پیج 180۔ باب 93 یقین کو شک سے نہیں توڑا جا سکتا، پیج 181۔ باب 94 جس چیز پر خدا غالب ہوتا ہے، اور یہ بھی پیج 181 پر ہی ہے۔ اور باب 95 ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے مخفی رکھا گیا ہے، یہ پیج 182 میں پڑھیں گے۔ باب 96 ہے مختلف اصول، یہ ہم پیج 183 پر پڑھیں گے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں فصل 15، اس کا عنوان ہے آفات یعنی کہ آفتیں۔ باب 97 آفات، پیج 185 پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد فصل 16 آ گئی جس کا عنوان ہے کھانا پینا، اور باب 98 کم خوری یعنی 191 پیج پہ، اور پھر آ گیا باب 99 بسیار خوری 192 پیج پر۔ باب 100 بعض اوقات ایک لقمہ کئی لقموں کو روک دیتا ہے، اس عنوان کے تحت ہم پڑھیں گے 196 پیج پہ۔ پھر باب 101 شکم سیری اور عقل و فہم 197 پیج پر۔ باب 102 شکم سیری پرہیزگاری کے لیے مضر ہے، پیج 198 پہ پڑھیں گے۔ پھر ہے باب 103 اس عنوان ہے بھوک، یہ ہم پڑھیں گے پیج 199 پر۔ باب 104 بھوک کے مواجب، پیج 1201۔ باب 105 کھانے میں اعتدال، پیج 202۔ باب 106 دسترخوان کے آداب، پیج 203۔ اور اب ہم آ گئے فصل 17 پر جس کا عنوان ہے الفت،
باب 107 الفت پڑھیں گے پیج 208 پر. پھر ہے باب 108 الفت کے بغیر کوئی اچھائی نہیں پیج 209 پر. فصل 18 ہے جس کا عنوان ہے اللہ. یہ ہم باب 109 پہ پڑھیں گے جو کہ پیج 211 پہ ہم پڑھیں گے. پھر آ گئی فصل 19 کہ جس کا عنوان ہے امارات یعنی حکومت، اور یہ جو باب 110 امارات حکومت پیج 213 اور باب 111 امارات حکومت یعنی وہ تھا پہلا والا تھا پارٹ 1 اور اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے پیج 216 پر. اور پھر باب 112 امارات یعنی حکومت کی امارات کی قیمت، یہ پیج 217 پر پڑھیں گے. فصل 20 پر ہم پہنچ گئے ہیں جس کا عنوان ہے امیدوار، الف میم لام ہے، شاید یہ کچھ مٹا ہوا بھی ہے اور اس کا مطلب ہے امیدوار. اور باب 113 امید رحمت ہے، یہ پیج 219. باب 114 امید لامتناہی ہے، پیج 220 پر پڑھیں گے. اس کے بعد باب 115 آیا جھوٹی آرزوؤں سے بچتے رہو، یہ ہے پیج 220 پر. پھر باب 116 آرزو اور موت، یہ پڑھیں گے پیج 225 پر. باب 117 لمبی آرزوؤں کے نتائج، پیج 228 پر پڑھیں گے. باب 118 کوتاہ آرزوئی، پیج 229 پر. باب 119 خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، پیج 231. فصل 21 پہ ہم آ گئے جس کا عنوان ہے امت، پیج ہے یہ 233. اب آ گئے ہم باب 120 پر جس کا عنوان ہے بہترین امت، اور یہ ہم پڑھیں گے پیج 233 پر. باب 121 یہ ہے میری امت کے بہترین لوگ، پیج 234. باب 122 امت وسط یا امت وسطی، یہ ہے پیج 235 پر. باب 123 میری امت خیر پر رہے گی، پیج 238. باب 124 بہشت والوں کی اکثریت امت مسلمہ پر مشتمل ہوگی، پیج 239. باب 125 میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا، یہ ہم پڑھیں گے پیج 240 پر. پھر آ گئے ہم باب 126 پر، اور یہاں پر عنوان ہے دوسری امتیں تمہارے خلاف متحد ہو جائیں گی، یہ پڑھیں گے پیج 242 پر. باب 127 مجھے خوف ہے اپنی امت کے بارے میں، یہ پڑھیں گے پیج 244 پہ. پھر آ گیا باب 128 کہ مجھے اپنی امت کے لیے جن چیزوں کا زبردست خطرہ ہے، اس عنوان کو ہم پڑھیں گے پیج 245 پر. پھر باب 129 پہ آ گئے ہم، عنوان مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف رہتا ہے، یہ پیج 248 پر. اب پہنچے ہیں ہم الحمدللہ فصل 22 پر کہ جس کا عنوان ہے امامت، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ امامت عامہ، یہ پڑھیں گے پیج 249 پر. اور یہ امامت عامہ جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں 1 بھی لکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ شاید اس کا 2 بھی ہو. اب آگے ہے اگلے باب 130 پہ امامت، پیج 249. باب 131 امامت دین کی تکمیل ہے، پیج 250. باب 132 امامت اسلام کی بنیاد ہے، پیج 252. باب 133 عنوان ہے امامت ہر اچھائی کی جڑ ہے، پیج 253 پہ پڑھیں گے. پھر باب 134 پہ ہے، ہم پڑھیں گے امامت امت کا نظام ہے، یہ پیج 254 پہ. پھر ہے باب 135 امامت طریق رب ہے، یہ پڑھیں گے ہم پیج 255 پر. پھر باب آ گیا 136 عنوان امامت نبوت سے بالاتر ہے، یہ پڑھیں گے پیج 258 پر. اب آ گئے باب 137 پر، امامت ہی نور ہے، پیج 259. باب 138 حجت خدا کی ضرورت، پیج 260. باب 139 امام حجت ہے اور اس کی معرفت ضروری ہے، پیج 264. پھر آگئے باب 140 حجت خدا کبھی پوشیدہ بھی ہوتی ہے، پیج 265. باب 141 اگر امام نہ ہو تو زمین دھس جائے، پیج 267. باب 142 پہ عنوان ہے بروز قیامت ہر امت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی، پیج 268. اب پہنچ گئے ہم باب 143 پر، امام کی معرفت، اور اس میں پیج ہے 270. پھر ہے
باب 144 امام کی معرفت رکھنے اور نہ رکھنے والے، پیج 262۔ پھر ہے باب 145 جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، پیج 273۔ باب 146 کہ جو نہ تو امام کو جانتا ہے اور نہ ہی اس کا منکر ہے، پیج 274۔ باب 147 امامت کی شرائط اور امام کی خصوصیات، پیج 275۔ پھر ہے باب 148 امامت سے مانع امور، یہ ہم پڑھیں گے پیج 283 پر۔ پھر ہے باب 149 امام عادل کے فرائض، پیج 284 پہ۔ باب 150 امام اور امت کے حقوق و فرائض، پیج 286۔ پھر ہے باب 151 ہمارے ائمہ ہمارے آگے ہوں گے، پیج 288 ہے۔ باب 152 امام برحق کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنانے والے، یہ بھی پیج 288 پہ پڑھیں گے۔ اور اب ہے باب 153 جہنم والوں کے امام، پیج 290۔ باب 154 امامت کے جھوٹے دعوے دار، پیج 292۔ اور اب ہے باب 155 کے ائمہ کے حق میں جعلی احادیث، یہ ہم پڑھیں گے 293 پر۔ اور اس کے بعد آگے باب ہے 156، یہاں پر عنوان ہے جو خدا کی اطاعت نہیں کرتا اس کی اطاعت فرض نہیں، 298 پیج پہ پڑھیں گے۔ پھر باب 157 عنوان ظالم اماموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا واجب ہے، پیج 301۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں باب 158 پہ ہم کیا پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ امام کب قیام نہیں کرتا، یہ ہم پڑھیں گے پیج 304 پر۔ پھر ہے باب 159 معتزلہ کے نزدیک ظالم ائمہ کے خلاف قیام، یہ ہے پیج 306 پر۔ تو اب سامعین ہم نے یہاں پر فصل 22 کہ جس کا عنوان امامت اور جس کے میں اس کا یعنی بریکٹ میں بتایا گیا تھا امامت عامہ، جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اب یہ ہم نے مکمل کر لیا۔ پھر ہم چلیں گے آگے، یعنی اگلی ہم پڑھیں گے اگلی نشست میں فصل 22 ہی کا جو کہ عنوان وہی امامت چلے گا، جس کا امامت خاصہ، اس کا پارٹ 2۔ اسی طرح امامت خاصہ کا پارٹ آگے چلیں گے، پھر 2 آئے گا، یعنی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی۔ لیکن اس وقت ہم نے مکمل کیا ہے فصل 22 جس کا عنوان امامت ہی ہے، اور اس میں بریکٹ میں لکھا تھا کہ نمبر 1 امامت عامہ، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ امامت عامہ مکمل کرنے کے بعد آگے کیا تفصیلات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں جانیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اس نشست سے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔